أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اس آیت سے متعلق کافی دنوں سے بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، اس کے بعد حقوق العباد سے متعلق احکام دیے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کا تعلق جسمانی عبادت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر و بیشتر ان دونوں کا تذکرہ ساتھ فرمایا ہے، اور مقصود یہی ہے کہ ایک تو زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے ساتھ کرنے سے یہ مقصود ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے اللہ کے ہاں جتنا کہ نماز پڑھنا اہم ہے۔ جیسے نماز بڑا فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا بڑا فریضہ ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے اور آفات اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اسلام کا جو نظام معیشت ہے، اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے، اس کے اندر بھی بڑا عجیب سا حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ اگر مسلمان اسلام کے مالیاتی نظام کو اپنا لیں جس میں سود نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ تجارت حلال طریقے سے کرو اور پھر اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، معاشرے کے غریب طبقے کا خیال رکھو، نادار طبقے کا خیال رکھو، اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ خاص طور سے اپنے آس پاس کے اعزاء اقارب اور رشتہ داروں کو دیکھو، ان میں جو غریب ہے اور مستحق ہے اس کا خیال رکھو، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ انسان اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے۔ سود کو قائم رکھ کر، رشوت کو قائم رکھ کر، زکوٰۃ ادا نہ کر کے کبھی بھی معاشرے سے غربت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کے یہ سارے دانشور، فلسفی، اپنے آپ کو بڑا ذہین کہنے والے لوگ، دنیا کے جو بھی مالیاتی ادارے ہیں ان کے تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، ہر روز بیٹھ کے وہ فکر مند ہوتے ہیں جی غربت کو کیسے ختم کریں۔ کتنی عجیب حماقت والی بات ہے کہ ایک سودی نظام جو معاشرے کے اندر غربت کی جڑوں کو اور مضبوط کرتا ہے، رشوت کا نظام جو معاشرے کے اندر غربت کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، ان بڑی اور بنیادی قسم کی چیزوں کو ختم کرنے کی فکر نہیں، اور ہر روز فکر یہ کر رہے ہیں کہ جی غربت کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام کے سائے تلے ہی حل موجود ہے اس بات کا کہ غربت کو ختم کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا، مسلمانوں کا معاشرہ الحمدللہ جتنا بھی ہمارے اندر خامیاں برائیاں ہیں، لیکن آج بھی آپ دیکھیں مسلمان کتنا محبت سے خرچ کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کے علاوہ ہو، کس طرح سے لوگوں میں خرچ کیا جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب زکوٰۃ دو تو یہ مت بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ کہو بھئی ہدیہ ہے، تحفہ ہے، عیدی ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی صدقہ اور زکوٰۃ دیتے وقت سامنے والے کو بتانا ضروری ہے۔
اب سامنے والے کو بعض دفعہ بتائیں گے تو وہ قبول نہیں کرتا عزت نفس کی وجہ سے. بتانا مکروہ لکھا ہے علماء نے، نہیں بتانا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. ہم خود اپنے دل میں نیت کر لیں دیتے وقت کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، صدقہ ہے، سامنے والے کو ہدیہ کہہ کر دیں، تحفہ کہہ کر دیں، تاکہ اس کی عزت نفس پہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. تو مسلمانوں کا معاشرہ خرچ کرنے کے حوالے سے الحمدللہ آج بھی بہت آگے ہے. بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی مفاد کے مسلمان اپنے کسی مقصد کو لیے بغیر ہی، دنیا کے کسی مقصد کے بغیر لوگ خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور یقین کریں یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، آفات ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ان حالات میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو دہاڑی دار روزانہ کی بنیادوں پہ کام کرنے والے، ان پر لوگوں نے بہت خرچ کیا جا رہا ہے. تو مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ اللہ رب العزت انہی صدقات کی برکت سے ان برے حالات کو، ان آفات کو، بلاؤں کو ٹال دیں گے. اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں. تو فرمایا نماز بھی قائم کرو تاکہ تمہارے اندر عاجزی آئے، زکوٰۃ بھی دو تاکہ تمہیں مال سے محبت نہ ہو. پھر آخر میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم میں سے چند ہی لوگ ایسے تھے جو ان احکام پہ عمل کرنے والے تھے، ورنہ تم سب پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا، ان احکام پہ عمل نہیں کیا، روگردانی کی تم نے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ احکام آج بھی ہمیں دعوت دے رہے ہیں عمل کی. ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح، دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی احکام کے اندر ہے. جو بندہ عزت چاہتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے ہی عزت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق